مجھے اس وقت دکھ بھی ہوا کہ میلاد شریف رات کے پروگرام میں جتنے لوگ تھے کوئی بندہ بھی نہیں پہنچا نماز میں. ہمارے پروگرام سارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر بیان کر کے پھر مغرب کے بعد پھر گلشن رفیق میں پروگرام ہے، اور عشاء کے بعد پھر ایک اگلی جگہ اسی سائڈ پہ پھر بیان ہے. کل بھی سارا دن اس طرح، پرسوں بھی اس طرح، ساتھ کو یہاں فیصل آباد میں بھی اور جناب نگر میں بھی دیوبندیوں کے پروگرام ہے، وہاں بھی یہ سلسلہ اس طریقے سے. یہ ختم نبوت کی برکت ہے. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تو عزیزان گرامی، سمجھانے کے لیے کئی باتیں خوبصورت. کل میرا غلام آباد میں بیان تھا صبح کی نماز کے بعد، تو ماشاءاللہ میں نے دعوت دی. ایک پروفیسر ڈاکٹر تھے، مجھے ملے بعد میں، کہا مفتی صاحب کبھی میں نے تو اس طرح بیان سنا ہی نہیں، اور کبھی میں پروگرام میں آیا نہیں ختم نبوت کے پروگرام میں. کہا انشاءاللہ اس دفعہ میں ریلی میں بھی آؤں گا، اور دوسرا جو 11 کا پروگرام ہے انشاءاللہ میں وہاں بھی آؤں گا. زندگی میں مجھے پہلی مرتبہ اتنا معلومات ملی ختم نبوت کے حوالے سے. اس کی ایج تقریباً 64 برس تھی. کہا انشاءاللہ میں دونوں پروگراموں میں آؤں گا. مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا کچھ ملا سننے کو. تو آپ تو سنتے رہتے ہیں، ذرا پھر بھی غور سے سنیے. جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے اللہ نے شروع فرمایا تھا، وہ سلسلہ نبوت حضور کی ذات پہ آ کے ختم ہو گیا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، شریعت نہیں آئے گی. یہ آسان بات ہے. پھر ذرا آپ غور کریں، جتنا بھی دنیا کے منصب ہیں، محلے کی چیئرمین سے لے کر ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، صدر تک، یہ سارے منصب انسانوں کے ہیں، اور انسان ہی انتخاب کرتا ہے. انسان ہی انتخاب کرتا ہے، جس کو چاہیں جو عہدہ دے دیں. لیکن یاد رکھنا، ان تمام عہدوں سے اوپر جو عہدہ ہے، منصب ہے، وہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، اور پھر اس سے اوپر ختم نبوت کیا ہے. تو نبوت کا انتخاب بندے نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کے لوگ ایک بندے کے متعلق کہیں ہم اس کو نبی بنانا چاہتے ہیں، رسول بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنا سکتے. نبوت کا منصب پاکیزہ ہے اور عظیم ہے، اور یہ منصب کا انتخاب اللہ خود فرماتا ہے. رسالت کے منصب کا انتخاب اللہ خود فرماتا ہے. انسانوں کا عمل دخل نہیں ہے. اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے. اور یہ میرے حضور کی شان ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے. ختم نبوت کا تاج بھی حضور کے سر پہ رکھا ہے، اور رحمت للعالمین کی شان بھی حضور کو دی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ میرے بھائیوں یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت دین کی ساری عمارت، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا حج، کیا زکوٰۃ، کیا قربانیاں، کیا جہاد، یہ دین کی ساری عمارت جس عقیدے پہ کھڑی ہے، سمجھیے اس کی حساسیت تو سمجھیے. دین کی ساری عمارت جس عقیدے نظریے پہ کھڑی ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اگر میں حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں تو پھر میری نمازیں بھی قائم ہیں، میرے روزے بھی قائم ہیں، میرا حج بھی قائم ہے، میری زکاتیں بھی قائم ہیں، میرا سارا دین قائم ہے. اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، میری زندگی 100 برس کیا 1000 برس بھی ہو، سب بیکار ہے. سب کیا ہے؟ بیکار ہے، بیکار ہے. توجہ سے سنیے، عقیدہ ختم نبوت دین میں اس کی حساسیت ایسے ہے جیسے میرے آپ کے جسم میں روح ہے.
ہم سب زندہ بیٹھے، روح موجود ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے، میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میری زبان کام کر رہی ہے، میرے کان کام کر رہے ہیں، میرا دل کام کر رہا ہے، میرے اندر روح موجود ہے۔ اگر روح نکل جائے سر سے لے کر پاؤں تک سب مردہ، آپ کا جسم بھی مردہ، میرا جسم بھی مردہ۔ اور میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اگر ختم نبوت کو نکال دو سارا دین مردہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، حق ہے جی، حق ہے۔ سارا دین مردہ ہے، سارا دین مردہ ہے۔ دین کی عمارت جس نظریے پہ قائم ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہی وجہ ہے علماء کرام کیا فرماتے ہیں، سمجھیے اس بات کو، ایک بندے کی عمر 100 برس کیا 1000 برس ہو، اس 1000 برس کی عمر میں مثال کے طور پہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانیاں، جہاد، تمام اعمال موجود ہیں، اور وہ بندہ حضور کو نبی بھی مانتا ہے، وہ بندہ حضور کو رسول بھی مانتا ہے۔ اگر حضور کو آخری نبی، جی جی نہیں مانتا، اگر وہ بندہ حضور کو آخری رسول نہیں مانتا تو کافر ہے۔ بے شک بے شک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر حضور کو 1000 برس سے نبی رسول مان رہا ہے، اگر آخری نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیات 100 سے اوپر، اتنا بڑا اہم حکم ہے، اتنا بڑی عظمت ہے، قرآن کی ایک آیت بھی کافی تھی، حضور کا ایک ارشاد گرامی بھی کافی تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ایک ارشاد کافی تھا۔ لیکن مسئلہ بڑا حساس، مسئلہ بڑا اہم، مسئلے کی نزاکت کے پیش نظر خلاق کائنات میں قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات ختم نبوت میں نازل کی ہے، 200 سے زائد ارشادات عالیہ حضور کی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی کو قادیانی ہے، بندہ ناچیز کی ایک تقریر سے اور عید کے قربانی کے ایک جملے پہ کئی سالوں سے جہاں قادیانی رہنے والا چھوڑ گیا تھا، اور ہمارے ایک محلے کے نوجوان، حالانکہ وہ کئی سالوں سے مکان بھی اچھا تھا، مالدار بھی تھا، گھل مل کے رہتا تھا، جنازہ پڑھنے گیا رٹون سے جاتا تھا، تو ہمارے ایک محلے دار نوجوان نے اللہ سے خوش رکھے، اس نے بازو پکڑا، کہا پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم کیا ہو، یہ مسلمانوں کا جنازہ ہے، نکلو باہر۔ یہ آپ کے محلے کا واقعہ ہے، اور میری ابتدا وہاں سے ہوئی جب مجھے ایک بابا جی نے کہا کہ یہاں ایک قادیانی رہتا ہے۔ میرے غیرت، جرأت اور اس طرح میری توجہ ادھر سے ہوئی ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ میں اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کرایہ، نہ فیس، نہ کھانا، نہ چائے، کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے آپ دن کو بلائیں، رات کو بلائیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے میں حاضر ہوں۔ زندہ باد۔ اس کے فضل و کرم سے کئی علماء نے کہا کہ جماعت کی برکت ہے اور آپ کی کوشش ہے، ہماری توجہ ہی نہیں۔ 30-35 سال گزرے گئے، مسجد میں کبھی ختم نبوت کا موضوع بیان نہیں کیا۔ ایک بڑی شخصیت نے ہمیں کہا سامنے بیٹھ کے، کہا 35 سال سے میں ایک مسجد میں ہوں لیکن کبھی ختم نبوت، لیکن آپ نے توجہ دلائی ہے۔ کہ میں کیا ہوں، میں تو گھٹیا سے آدمی، مجھے جس عمل پہ ناز ہے الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے دن رات میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ چلو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت دین میں اس کی حساسیت روح کی طرح ہے۔ روح ہے تو دین قائم ہے، روح ہے تو ہمارا جسم قائم ہے۔ اگر ختم نبوت پہ کامل ایمان یقین ہے
تو ہمارا ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ 2 سال پہلے کتنے واقعات ہیں میری زندگی کے۔ 2 سال پہلے 12 پروگرام ہوتے ہیں رضا آباد میں ختم نبوت کا بیان کر کے آیا۔ 12 دن نئے نئے اچھے اچھے علماء کرام تھے، لیکن اس گناہ گار کے بیان نے اس پورے علاقے میں ہلچل مچا دی، پورے علاقے میں۔ مولانا صاحب حیران کہ یار سارے علماء کو بلایا، مولانا میرے بارے ختم نبوت کی بات کی تو ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ سب ختم نبوت کی برکت ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوں، آپ سے بھی نکما نہ کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت؟ تو ختم نبوت کو سمجھو میرے بھائیوں۔ رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے رسالت میرے اوپر ختم کر دی ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح ہم انسان حضور کو آخری نبی جانتے مانتے ہیں، کیا آسمان ہے، کیا آسمان کے ستارے ہیں، کیا ریت کے ذرے ہیں، کیا سمندر کے قطرے ہیں، کیا پہاڑوں کے کنکر ہیں، کیا درخت کے پتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی حضور کی ختم نبوت کو جانتا پہچانتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضور کی ختم نبوت کو جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ کریم کا فیصلہ کیا ہے؟ ساری کائنات کا رب میں اکیلے ہوں، اور ساری کائنات کا رسول میرا نبی ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے غور کیا ہے سورج نکلا ہوا ہو، سورج نکلا ہوا ہو، پورے جوبن پہ ہو، کسی بندے نے کبھی کہا ہے کہ مجھے اور سورج کی ضرورت ہے بھائی؟ کسی مسلمان نے، گورے نے، ہندو سکھ نے کہا ہو سورج آب و تاب کے ساتھ ہے، روشنائی دے رہا ہے، کائنات کو جگمگ کر دیا ہے، پورے جوبن پہ دن ہے، کیا کسی بندے نے کہا ہے کہ مجھے اور سورج کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو یاد رکھنا، اپنے ایمان کو تازی بخشیے، نبوت کا سورج بھی چمک رہا ہے، اللہ کی قسم، میرے رسول کی ختم نبوت کا سورج بھی چمک رہا ہے۔ آفتاب تو چھپ بھی جاتا ہے، غروب بھی ہو جاتا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا سورج چمک بھی رہا ہے، وہ غریب بھی نہیں ہوتا اور چھپتا بھی نہیں ہے، ڈوبتا بھی نہیں ہے، وہ نئی آن شان بان سے چمک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے سرکار کی آمد۔ تو عزیزان گرامی، رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس او کما قال۔ رحمت عالم نے فرمایا پوری کائنات، کیا آسمان، کیا زمینیں، کیا صحرا، کیا دریا، کیا پہاڑ، کائنات کا ایسا ذرہ نہیں ہے جو مجھے جانتا پہچانتا نہ ہو۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور فرماتے ہیں مجھے جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ کیا؟ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ رحمت عالم نے یہ بھی فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ رحمت عالم نے فرمایا میں انبیاء میں آخر ہوں اور تم امتوں میں آخر ہو۔ آخری نبی ہونا بھی اعزاز ہے اور آخری امت ہونا بھی اعزاز ہے۔ آخری نبی ہونا حضور کے لیے اعزاز ہے اور آخری امت ہونا ہمارے لیے اعزاز ہے، اس لیے کہ خلاق کائنات نے ہمیں کہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، محبت سے، جوش جذبے سے۔ دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے میں الحمدللہ کوئی سستی نہیں، تھکاوٹ نہیں، رات کو لیٹ سو رہے ہیں، صبح جلدی، سارا دن اس طریقے سے۔ بھی جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کی ختم نبوت کے ساتھ محبت ہوگی، آپ کے جذبے ہوں گے،
ہمارے اکابرین کے بڑے بڑے واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں. صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے ختم نبوت کی حفاظت میں. اور آج ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ یار مولوی مسئلہ ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ سیلاب میں جو بہہ گئے سوات، بلیر اور پنجاب کے کئی جگہ پہ، 10 منٹ پہلے کیا تھے، 10 منٹ بعد کیا تھے. آپ کہیں ہمارا کاروبار ہے، یہ ختم نبوت کے مسئلے میں آپ کے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ پیسے کی حیثیت نہیں ہے. کب تک دکانوں پہ؟ آپ ہمیشہ دکانوں پہ رہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ اپنے بیوی بچوں میں رہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ دنیا کے نظام پہ عمل چلتے رہیں گے؟ نہیں، ہم تو نہیں رہیں گے. ختم نبوت کا عقیدہ قیامت تک رہے گا. ختم نبوت پہ جانے دینے والے حضور کے عشاق قیامت تک رہیں گے. صحابہ کے دور سے شروع ہوا اور یہ چلتا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے یاد رکھنا ہمارے پاس وقت ہے عمران خان کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے زرداری کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے نواز شریف کے لیے. ان کمینوں کے لیے وقت ہے، اگر نہیں وقت تو ختم نبوت کے لیے نہیں. بہت سارے لوگ حامی عمران خان کے، میں ادھر میرا بیان سن سکتے ہیں، آڈیو بنتی ہے، آپ سن سکتے ہیں میرا بیان. تھوڑا آپ میں سے کوئی حامی ہو ذرا سن لے، ذرا غور سے سن لے، توجہ سے سن لے. حلف نامہ جب اٹھا رہا تھا وزارت عظمیٰ کا، وزیر اعظم بننے کے لیے حلف نامہ، اور یہ حلف نامہ جو لکھا ہے مولانا نورانی نے لکھا تھا. صدر، وزیر اعظم سے لے کر تھانے کے ایس ایچ او تک جتنا حلف اٹھاتے ہیں، یہ حلف کس نے لکھا تھا؟ مولانا نورانی رحمۃ اللہ لکھا تھا. تو 3 مرتبہ اس نے لفظ خاتم النبیین ادا نہیں کیا. آپ دیکھیں ریکارڈ ہے سارا، خاتم النبیین کے لفظ اس کی زبان پہ نہیں آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں، کلپ موجود ہے. اور پھر کتنا بڑا جھوٹا آدمی، سیاسی حوالے سے تو اس نے نوکریاں، مکان، یہ وہ فلاں، وہ تو جھوٹ بے شمار ہے نا. مذہبی اعتبار سے رب کعبہ قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں حضور کے منبر پہ بیٹھا ہوں، میں کرسی پہ نہیں بیٹھا، میں حضور کے منبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ سے بہت مخاطب ہوں. اس نے کیا کہا؟ یہ علماء اور مشائخ کا کردار نہیں ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ انہوں نے قرارداد پیش کی ہو. سنے کرے. اور ایک میں ختم نبوت کا انکار وہ خبیث کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، غور سے ذرا غور سے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اب آپ فیصلہ کریں. تو اگر ان باتوں کے سننے کے بعد بھی اگر آپ میں سے کسی بندے کے دل میں اس شیطان کی محبت ہے تو یاد رکھنا آپ کی موت کفر پہ آئے گی. میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے. کئی مرتبہ جملے منبر پہ نکلتے ہیں، اللہ پورے کرتا ہے. آپ 9 مئی کو آپ دیکھیں، 5 مئی کا جو میرا جمعہ کا خطبہ تھا، کئی لوگوں کو میرے جملے یاد ہیں. 9 مئی کا جو اس پر مسئلہ بنا، 5 مئی کا جمعہ کے خطبے میں نے کیا کہا تھا؟ اس کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اور وقت قریب ہے. اسی منبر سے میں گناہگار نے کہا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا، یہ میں نے اسی منبر سے کہا تھا. اس کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اور وقت قریب ہے. میں نے اس کے متعلق کہا، اور میں چھوٹے مرزے کے متعلق، دجال کے متعلق کہہ رہا ہوں.
اس کی ذلت بھی انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے، اس کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے۔ بھی تو نے اگر کسی یہودی عیسائی اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو کر لے، 1000 مرتبہ کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ معاذ اللہ تو نے حضور کے متعلق جملے یہ کیوں کہے؟ جتنے مولوی پیر جو بک بک کر رہے ہیں کہ کوئی گستاخی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ معاف نہ کرے، جو دین میں نے پڑھا ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ لعنتی دجال کمینہ خبیث، اس کی بڑی گستاخی ہے، بڑی گستاخی ہے۔ اور میرے بھائیوں، علماء نے محدثین نے کہا ہے جو حضور کی نالین کو جوتی کہہ دے، گھٹیا لفظ، وہ بھی کافر ہے۔ اور جو اتنا بڑی بکواس کر گیا ہے، آپ کہتے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ میری بات ہر بندہ سینے پہ لوٹ کرے، ڈیری میں لوٹ کرے، اس کی ذلت لکھی جا چکی ہے، اس کے مقدر میں ذلیل ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ہم اس کو ذلت کی زندگی میں اب دیکھیں گے۔ اللہ عزت نہیں دے گا، اللہ اسے ذلیل ہی کرے گا انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، باتیں بہت ساری ہیں، وقت دامن تنگ ہوتا ہے، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں 7 ستمبر آپ 1 ارب کا جلوس نکالیں میلاد شریف کا۔ قادیانیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قادیانیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1 ارب کا جلوس نکالیں میلاد شریف کا۔ قادیانیوں کو مسئلہ ہے کہ عالم دین ختم نبوت کی بات کریں، قادیانیوں کو مسئلہ ہے کہ عالم دین ریلی جلسے سیمینار کی بات کرے۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ چھڈو یار مولوی کہندے نے کر دے کچھ نے۔ الحمدللہ جو میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، اپنے رقم خرچ کرنے کے حوالے سے میں بہت سارے علماء سے پیسے زیادہ خرچ کرتا ہوں اپنی پاکٹ سے۔ اور اگر 2 بیٹے باہر پڑھنے گئے ہوئے بہاڑی میں عالم دین بن رہے ہیں چھوٹے، اگر وہ 5 گھر میں ہوں چھٹی پہ آ جائے تو میں اپنے 5 بیٹے ساتھ لے جاتا ہوں ریلی میں، میں اپنے 5 بیٹے، اور جلسے ہوتے میں نہیں لے جاتا، کبھی لے گیا، ایک آدھے کو لے گیا، لیکن جب حضور کی ریلی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، اگر 2 بلو بیٹے آ گئے تو آپ دیکھیں گے میرے 5 بیٹے ریلی میں ہوں گے انشاءاللہ، میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ بھائی یہ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو جب تک میرا سانس ہے میں آپ کو حضور کی ختم نبوت کے پروگرام کے لیے دعوت دیتا رہوں گا، حضور کی عظمت کے لیے دعوت دیتا رہوں گا۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ عمران خان کے لیے نکلیں، زرداری کے لیے نکلیں، نواز شریف کے لیے نکلیں، لیکن آپ حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ نکلیں، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، کل انشاءاللہ پروگرام صبح کا نماز کے بعد انشاءاللہ قرآن خوانی ہوگی، درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد محفل تقریباً 7:30 بجے قریب ہم یہاں سے چل پڑیں گے انشاءاللہ گول میں، اس کے بعد لنگر وغیرہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور پرسوں اتوار والے دن 7 ستمبر کو انشاءاللہ کس دن؟ اتوار کو نماز ظہر کے بعد تقریباً 2 بجے کے بعد یہاں سے ہم نکلیں گے اور دھوبی گھاٹ سے دوسرے احباب بھی پہنچ جائیں گے۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ کا دورانیہ ہوتا ہے اس ریلی کا، تاکہ علماء جا کے نمازیں پڑھائیں۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سواری ہے تو سواری پہ آئیں،